السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے کرتے ہیں ہم تھوڑی سی باتیں، اور بہت تھوڑی ہی باتیں ہوں گی تو آپ لوگ سکپ مت کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ ناول کے حوالے سے اپنی رائے کا، اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کریں۔ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، آپ کو کس طرح کے ناولز پسند ہیں، یہ سب آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ اس کے علاوہ میرے پڑھنے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے یا نہیں؟ میں بہت تیز تو نہیں پڑھتی، میں بہت سلو تو نہیں پڑھتی، آپ لوگوں کو بوریت کا احساس تو نہیں ہوتا؟ آپ یہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا کریں۔ میں ڈیپلی ایموشنز میں نہیں جاتی ہوں، یعنی جملوں کی ادائیگی کے دوران، خاص طور پر جب کوئی دکھ میں اپنی فیلنگز بیان کر رہا ہو یا جب کوئی اظہار محبت کر رہا ہو، تو میں بہت ڈیپلی انوالو نہیں ہوتی۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جملوں کو جو ہے اتنی تیزی سے ادا نہیں کرنا ہوتا، ایموشنز کے ساتھ ادا کرنا ہو۔ اول تو میری اتنی زیادہ اس کے حوالے سے پریکٹس نہیں ہے، لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو کیفیت اس کی کردار کی بیان کی جا رہی ہو تو میں بھی اسی کیفیت کے مطابق جو ہے وہ جملوں کی ادائیگی کروں۔ لیکن اس سے پھر یہ ہوگا کہ ادائیگی جو ہے وہ سلو ہو جائے گی، اور ایپیسوڈ کا ڈریشن جو ہے وہ پہلے بھی 1 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کم ایپیسوڈ ملے گی جب ہم سلو ادائیگی کریں گے جملوں کو ایموشنز کے ساتھ، اور ان فیلنگز میں ڈوب کر اگر میں اس کی ادائیگی کروں گی تو آپ کو ایپیسوڈ جو ہے وہ مزید کم ملے گی۔ یعنی تیزی سے پڑھنے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو زیادہ کہانی سننے کو مل جاتی ہے، اور آہستہ پڑھوں گی تو کم ملے گی۔ بہرحال ان چند باتوں کا جواب آپ ضرور دیجیے گا، اور وہ تمام لوگ جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں، نئے سننے والے ہیں، انہیں چینل پر خوش آمدید۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل ہے، اردو نویلریا بائی نکھت۔ دونوں چینلز پر ڈھیر سارے ناولز موجود ہیں اور ریگولر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، تو اگر آپ کو ناولز پسند آتے ہیں تو پلیز اپنے جو ہے رائے کا اظہار بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ چلیے باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو جناب، کہانی کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی، مصنفہ ہیں رابعہ رزاق، اور آج آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 7۔ منیر، میں کچھ عرصے کے لیے چھٹی چاہتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے کوئی شو نہیں کرنا، تمہارے کسی کلچر ایونٹ کی نمائندگی نہیں کرنی اور نہ ہی ڈیلیگیشن کے ساتھ جانا ہے، پلیز گیو می بریک۔ وہ مہنگے برانڈ کی سگریٹ کے مرگولے بناتے ہوئے منیر کمال سے یوں مخاطب تھی جیسے دونوں کے درمیان طویل المیعاد کا کانٹریکٹ چل رہا ہو۔ نائٹ ڈریس کے بٹن بند کرتے ہوئے منیر کمال قدرے حیرت سے پلٹا تھا اور پھر پیچھے سے آ کر اسے تھام لیا۔ گو کہ اس وقت دونوں کے درمیان کمرے کی تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن مدت ہوئی جذبات کا الاؤ دہکنے کے بجائے یوں سرد ہو جایا کرتا تھا جیسے اے سی کی خنکی نے اس لمحے کمرے کی وال گلاس پر اوس کے قطرے بکھیر دیے تھے۔ کیا ہے منیر، مجھے تنگ مت کرو۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک دیے تھے اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ دودھیا روشنی میں اس کا چہرہ چمک تو رہا تھا، مگر عمر کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ منیر کمال نے غور سے اسے دیکھا اور نائٹ ڈریس کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے بٹن داریستہ کھول کر اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینہ بالکل جھوٹ نہیں بول رہا تھا، منیر کمال کے شباب اور مردانہ اوصاف میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی گزرتے وقت کے ساتھ خوشحالی کے جام پینے کی وجہ سے بڑھ گئی تھی۔ خمار آلود آنکھوں میں اب بھی وہی نشہ تھا جو شمائلہ کو گھائل کرنے کا سبب بنا تھا، اور اس کا بھرپور متناسب جسم اب بھی اتنا ہی متاثر کن تھا کہ شمائلہ جیسی ظاہری خد و خال پر مر مٹنے والی کسی بھی عورت کو اپنے حصار میں لے سکتا تھا۔ شمائلہ نے بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے آئینے کا سچ اگلنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے ایک گہرے رنگ کی لپسٹک اٹھا کر خشک ہونٹوں پر مسلنا شروع کر دی۔ جانے من ہماری نظروں سے خود کو دیکھا کرو، تمہارے ان لبوں کا رس کبھی کم نہیں ہو سکتا، کہو تو چکھ کر بتا دوں۔ وہ شوق ہونے لگا۔ اللہ کے لیے منیر، یہ فلمی جملے مت بولا کرو، وہ چڑ سی گئی۔ لیکن تمہارا منیر تو تمہیں اچھا ہی اس لیے لگتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے آنکھوں میں قید نہیں کرتا بلکہ بول دیتا ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس نے بالوں کو کلپ کی قید سے آزاد کر کے سنوارنا شروع کیا تو منیر کمال نے برش اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اب اس کی گھنیرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ میری جان، ہمارے لیے وقت ہمیشہ ایک سا رہے گا۔ تمہیں تنہائی میں دیکھ کر منیر کمال آج بھی اتنا ہی پاگل ہو جاتا ہے جتنا پہلی بار تمہیں تنہا گوشے میں اکیلا بیٹھے دیکھ کر ہوا تھا۔ یاد ہے تمہیں ہماری پہلی ملاقات؟ اس نے بڑی نرمی سے اس کے باغیانہ خیالات پر قابو پانا شروع کر دیا۔ وہ اس سے بریک مانگ رہی تھی، اور یہ وقت اسے بریک دینے کا نہیں بلکہ کم وقت میں بہت سارے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کا تھا۔ ابھی تو پہلی کھیپ دبئی پہنچی تھی۔
منیر، مجھے پہلی سے آخری ساری ملاقاتیں یاد ہیں، تم مجھے بہلاؤ مت، میں واقعی کچھ دنوں کے لیے ریسٹ چاہتی ہوں اس سارے ہنگامے سے۔ اسے آج قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ منیر کمال نے دونوں بازوؤں کے حلقے میں سمیٹ کر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ جما دیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش شمائلہ کی گردن جھلسانے لگی تھی۔ ایک تو تم نے حد سے زیادہ پی رکھی ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ بیگم رات کو پی تھی، اب تو نشہ اتر گیا ہے، البتہ میرا نشہ تو اس بوتل میں ہے جو میرے سامنے بند پڑی ہے۔ ابھی تک دیکھو کس قدر صابر ہوں۔ وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا اور اس کے بازوؤں کی گرفت مضبوط ہونے لگی تھی۔ شمائلہ نے کسمسا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی منیر کمال تھا جو پہلی ملاقات سے لے کر آج تک اس پر مغلوب ہوتا آیا تھا۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد اس کے کشادہ سینے میں اپنا سر چھپا لیا تھا اور جیسے ہی آنکھیں موند کر ہار ماننے کا اعتراف کیا، ذہن کے پردے پر پہلی ملاقات کے لمحے نمودار ہونے لگے۔ اسے اپنی عمر کے سابقہ ہر دور میں لفظ کاش سے نفرت تھی۔ اس کا یقین صرف اس بات پر تھا کہ زندگی میں کاش کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ زندگی ہمیں بار بار تو نہیں ملتی، اور جب ہمیں ایک بار جینا ہے تو حسرت اور ملال کے ساتھ کیوں؟ اس نے اپنی کسی خواہش کو کبھی حسرت نہیں بننے دیا تھا۔ جہاں کبھی کوئی رکاوٹ ہوئی، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ یا تو قسمت اس پر مہربان تھی یا پھر اس کی حکمت عملی اتنی بھرپور ہوتی کہ ہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج زندگی کے ہر موڑ کا آغاز وہ لفظ کاش سے کرتی تھی۔ کاش وہ پہلی ملاقات کے بے رحم لمحے زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ ان دنوں عاشر 4 سال کا ہو چکا تھا اور وہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ شمائلہ کی زندگی میں بھی فراغت سمٹ آئی تھی۔ اس سے قبل بھی وہ روایتی قسم کی ماں کا کردار تو نہیں نبھا رہی تھی، لیکن پھر بھی وقت تو دینا پڑتا تھا۔ اسے آج بھی اپنی زندگی کی ترجیحات سے زیادہ محبت تھی۔ اپنی مرضی سے سونا، مرضی سے جاگنا، اپنی پسند کا حلقہ احباب اور طارق محمود کو اپنی ملکیت تصور کرنا۔ بہت سارے رویے اسے دوسری عورتوں سے ممتاز کرتے تھے۔ طارق محمود اس کا ایسا خواب تھا جسے وہ بند آنکھوں میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہی آنکھیں کھولے گی یہ خواب ٹوٹ جائے گا، اور شاید اس کا وہم درست بھی تھا۔ اس کے اور طارق محمود کے درمیان جھگڑے معمولی نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن انا کی سربلندی کے معاملات کبھی کبھی غیر معمولی نوعیت اختیار کر جاتے تھے۔ اس دن بھی بات زیادہ بڑی نہیں تھی۔ طارق محمود نے اپنی عورت سے ایک اور بچے کی خواہش کر ڈالی تھی جو اس کے لیے تانا بن گئی تھی۔ طارق، تم مرد عورت کو بے بس دیکھنا چاہتے ہو اور کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ابھی اپنی شادی شدہ زندگی کی تبدیلی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ دنیا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم نے سوچا ہوگا عورت کے پیر میں اولاد کی زنجیر ڈال دو، وہ ہر اڑان بھول جائے گی۔ عورت کی صلاحیتوں کا اعتراف صرف اولاد پیدا کرنے سے نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے کام کر سکتی ہے۔ شمائلہ کا لہجہ اجنبیت سے بھرپور تھا۔ طارق محمود بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہائے اماں! اس کی نظر کمرے کی چھت پر چہل قدمی کرتی چھپکلی پر پڑی تھی، تبھی ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی جیسے وہ اسی سے مخاطب ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو چلے آئے۔ دل سے صدا تو ماں کے نام کی نکلی تھی اور موبائل پر نمبر شجاع کا چمک رہا تھا۔ اس نے قیمتی متاع کی طرح موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن دبا دیا۔ اب یاد آ رہی ہے میری، ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ شکایت تو جیسے ہونٹوں پر دھری تھی۔ شجاع کے لبوں پر رنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ہر صبح اسے دیکھنے کو اس شدت سے مچلتا تھا کہ وہ بے قرار اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ہو جاتا اور نظریں اس کے کمرے کی کھڑکی پر جما دیتا۔ ظالم لڑکی، موبائل کی آؤٹ گوئنگ بند تھی۔ مجھے نہیں پتا، اگر صبح آپ کا فون نہیں آیا تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بھیگی آنکھیں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ پتہ ہے شجاع، میرے کمرے میں ایک چھپکلی آ گئی ہے اور وہ مسلسل میری طرف آ رہی ہے۔ اس کی یہ ہمت میرے ہوتے تم پر نظر رکھے؟ میں ابھی کمانڈو ایکشن کرواتا ہوں۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی شجاع، وہ بہت موٹی ہے۔ میری بلی سے بھی زیادہ؟ کیا مطلب، میں موٹی ہوں کیا؟ میں نے تو بلی کی بات کی تھی، تم تو میری شیرنی ہو۔ شجاع، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ اچھا کیا کروں، آ کر چھپکلی کو مار دوں؟ بولو ابھی آ جاتا ہوں چھپکلی کو مارنے، شیرنی کو گلے لگانے۔ بےہودہ بدتمیز، بات نہیں کریں مجھ سے۔ اور اگر مر گیا اس صدمے سے؟ اور کوئی بات نہیں، میں بھی مر جاؤں گی اس خوشی میں۔ گویا ابھی سے بیویوں والا سلوک۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانا کھایا؟ آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ صوفی، میں تمہارا گلا دبا دوں گا وہیں تمہارے رشتہ داروں کے سامنے اگر اس طرح کی لاپرواہی کی۔ وہ یکدم طیش میں آ گیا تھا، جو کہ صوفیہ کے لیے نئی بات ضرور تھی مگر فطرت کے برعکس نہیں تھی، اس لیے سکون کی لہریں دل میں اترنے لگیں۔ اس کی پرواہ کرنے والا شجاع تھا، یہ احساس تفاخر سے کہیں بڑھ کر کچھ اور تھا۔ کیا کھانا ہے؟ اس کی نرمی کا سبب صوفیہ کی خاموشی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ منمنائی۔ میں کسی فاسٹ فوڈ سے ڈلیوری کروا دیتا ہوں، بالکل نخرے نہ کرنا۔ بھوک لگی ہے مجھے، میں نخرے کیوں کروں گی؟ آپ بس جلدی سے بھجوا دیں۔
یکدم سب کچھ جاگ اٹھا تھا، بھوک، پیاس اور بیت سکون کی یاد، جب پیزا اور زنگر کے بغیر شام ادھوری لگتی تھی۔ ایڈریس لکھواؤ۔ وہ ایڈریس لکھوا کر فون بند کر کے چھپکلی کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی کہ بیرونی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ بیرونی دروازے پر دستک دینا یا کمرے کے اندر آنے کی اجازت طلب کرنا یقیناً اس گھر کے اصول اور مزاج کے خلاف تھا، اسی لیے نعمان عجیب و غریب حلیے میں چہرے پر مسکینیت کی انتہا لیے اس کے سامنے تھا۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ دوپٹہ قریب ہی بستر پر دھرا تھا اور وہ بھی مہا ڈھیٹ مسلسل اسے تک رہا تھا، گویا اس کے یہاں ہونے کا جواز ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی تو غیر معمولی تاثر تھا جس نے صوفیہ کے دل کی دھڑکن منتشر سی کر دی تھی۔ دوسری طرف موبائل تو آف ہو چکا تھا، اس نے بھی آف کا بٹن دبا کر تسلی کی اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں مجھ سے کام ہے کیا؟ اور یہ دروازہ اس لیے تو نہیں کھلا تھا کہ تم منہ اٹھائے اندر چلے آؤ، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ اس کی موجودگی سے زیادہ اس کے حلیے سے خائف ہو رہی تھی۔ پاجامہ نما ٹراؤزر پر سلیو لیس ٹی شرٹ، الجھے بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں نیند کی سرخی صوفیہ کو عجیب سے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ 18-19 سال کا یہ دبلا پتلا لڑکا اتنا بڑا ترم خان نہیں تھا کہ اسے خوفزدہ کر دیتا، لیکن اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا تھا کہ 18-19 سال کا یہ سپوت اس وقت الکوہل کی خماری میں تھا اور اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور بدحواسی اس بات کی بھی گماس تھی کہ وہ اس دشت کی سیاہی میں ابھی ابھی کودا ہے۔ کیا مشکل ہے، تم جاتے کیوں نہیں؟ وہ اس کے بستر پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا تھا جس پر اس کا چیخنا لازم تھا۔ میں سونے آیا ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میری ماں کو کوئی احساس نہیں۔ اس کا جواب بڑا بے ساختہ تھا۔ صوفیہ کو ہمدردی سے زیادہ کوفت نے آن گھیرا۔ او بھائی، یہ تو میرا ٹھکانہ ہے، اس کو میں کمرہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ کبھی کوئی چادر لینے آ جاتا ہے اور کبھی کوئی پیچکس۔ اب تم آ گئے یہاں سونے، کیا پاگل ہو گئے ہو یا میں سڑک پر چلی جاؤں؟ اس کا لہجہ اتنا سخت اور کرخت تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی اپنے حواسوں میں ہوتا تو پلٹ کر اس کا رد عمل ضرور دکھاتا، مگر وہ چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ سڑک پر کیوں چلی جاؤ؟ اپنے گھر چلی جاؤ۔ تمہیں کس گدھے نے مشورہ دیا کہ یہاں رہنے چلی آئیں؟ وہ اتنا مطمئن تھا کہ صوفیہ تل ملا کر رہ گئی۔ میں نے اس وقت تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، اب تم فوراً یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تمہاری اماں آ گئیں تو مجھے سنانے کھڑی ہو جائیں گی کہ میں ان کی اولاد کو بہکا رہی ہوں۔ اس نے بغیر کسی مروت کے وہ سب بول دیا تھا جو اس کے دل میں تھا، اور شاید اس گھر کے ماحول سے مطابقت بھی رکھتا تھا، کیونکہ ابھی تک سعدیہ اور نادیہ نے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ نعمان آج دوسری بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ پہلی بار اسے موبائل کی ضرورت تھی، شاید کوئی ایمرجنسی تھی اور اس کے پاس بیلنس نہیں تھا۔ اس بار تو وہ یوں بے تکلفی سے براجمان تھا جیسے اسی کمرے کا مکین ہو یا پھر اس کا قریبی دوست۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے گھر والے تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور تم یہاں آ گئیں؟ وہ یکدم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان باتوں سے؟ میری مرضی میں جہاں بھی رہوں، تم بار بار یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ الجھ ہی تو گئی تھی۔ ایک تو کمرے کی حدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور پھر اس کی باتیں دل و دماغ کی تپش میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ باتھ روم جانا چاہتی تھی، سارا غصہ، ساری بے بسی پانی میں بہا دینا چاہتی تھی، مگر وہ یوں جم کر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اپنے آپ سے بھی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوئی سوال نہیں کر رہا، میں ہوشیار کر رہا ہوں۔ یہ لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں، بالکل خالی۔ ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، تمہارا حصہ بھی نہیں۔ تم خوامخواہ خود کو خوار کر رہی ہو۔ جاؤ اپنے گھر اور مزے سے رہو۔ دیکھا ہے میں نے تمہارا گھر باہر سے، اس کو چھوڑ کر یہاں آنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ میری اماں کو تو اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی، تمہیں کیا پیار دیں گی؟ مجھے تو تم بالکل پاگل لگ رہے ہو۔ میں یہاں نہ اپنا حصہ لینے آئی ہوں اور نہ تمہاری اماں کا پیار۔ میں اپنے باپ کے گھر پر رہنے آئی ہوں۔ اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تم سب لوگوں کا۔ مجھے پتہ ہے تم لوگوں کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، الٹا مجھ سے ہی مانگا جائے گا۔ وہ تلخی کی حد تک سچ بول گئی تھی، جس کے بعد نعمان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ اسے اجنبی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو، تھوڑے سے دنوں میں سب کچھ پتہ چل گیا تمہیں۔ پھر بھی تمہاری کوئی تو پلاننگ ہوگی نا اس گھر میں آنے کی، ورنہ کوئی اتنا احمق نہیں ہوتا جو اے سی کمرے کی ٹھنڈک چھوڑ کر اسٹور میں رہنے لگے۔ وہ بے تکلفی سے بولا تو صوفیہ کو اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینا پڑا، جہاں کچھ دیر پہلے بدحواسی کے ساتھ بے لگام ہونے کے تاثرات بھی بڑے واضح انداز میں درج تھے، لیکن اب وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بھی بدتدریج کم ہو رہی تھی اور زبان کی معمولی سی لڑکھڑاہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ شاید خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تھا اور اتنی دیر سے وہ ایک سیاہ صندوق پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ یہ منظر تائی دیکھ لیتیں تو ان کے حواس ضرور مختل ہو جاتے۔ ان کے شاطر ذہن میں جو پہلا خیال آتا وہ اگر صوفیہ تک منتقل ہو جاتا تو وہ اپنی ماں کے فیصلے پر اش اش کر اٹھتی۔ نعمان تو کمرہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، البتہ موبائل کی رنگ نے اطلاع دی تھی کہ اس کا برنچ پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنا والیٹ ہاتھ میں لے کر دروازے سے باہر نکل گئی، تبھی نعمان کے تیز ذہن اور آنکھوں نے بیٹھے بیٹھے اس کے سامان کا جائزہ لینا شروع کیا۔
बड़ा सा इम्पोर्टेड बैग और यकीनन उसका लॉक भी इम्पोर्टेड होगा, उसका ब्राउन लेदर का हैंड बैग और शायद किताबों का कार्टन, और तो कुछ भी नहीं था। गोया वो यहाँ रहने नहीं किसी मकसद के लिए आई है, लेकिन मेरे घर वाले तो इसे बहू बनाने का सोच रहे हैं, सफ़ीर की दुल्हन। कितना मज़ा आएगा जब उसको पता चलेगा। उसने खुद ही तो इस एडवेंचर का हिस्सा बनने की कोशिश की है। वो अपनी सोचों पर खुद ही मुस्कुरा दिया था। रात देर तक असद और आजिज़ की खुशामद करने के बाद उसे ये नई और महंगी ब्रांड की बोतल मुयस्सर आई थी, जिसका नशा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। भरपूर नींद लेने के बाद भी कैफ व सुरूर की लहरें जिस्मो जाँ को अपने गलबे में ले रही थी। अम्मा ने 2 हथड़ मारकर कमरे से ना उठाया होता तो वो आज शाम तक मदहोशी के आलम में नई दुनियाओं की सैर कर रहा होता। लेकिन यहाँ सोफिया के कमरे में आकर उसके साथ 2-4 सच बोलने के बाद नई बोतल का नशा भी टूट गया था और अम्मा की मज़ीद फिटकार से बचत भी हो गई थी। वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठने का इरादा कर ही रहा था कि सोफिया पिज़्ज़ा डील के साथ अंदर आ गई। ज़बरदस्त भाई, तुम तो यहाँ भी बहुत मज़े में हो। सच है, पैसे वाले हर जगह ऐश कर लेते हैं। तुम अगर फजूल की बकवास से बाज आ जाओ तो अच्छा होगा, अपने हिस्से का पिज़्ज़ा ले जाओ। प्लीज़ यहाँ बैठकर मत खाना। अभी वैसे भी तुम्हारी बहन और अम्मा का गुस्सा बर्दाश्त करके आ रही हूँ। उसने अपने बिस्तर पर अखबार बिछाकर तमाम चीज़ें एहतमाम से रखीं और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। खासा सुकून है यहाँ पर। आलिया उज़्मा के आने के बाद ये घर बिल्कुल चिड़ियाघर बन जाता है, और जब तुम भी नहीं थी तो मैं यहाँ नींद पूरी कर लिया करता था। अब कहाँ जाऊँ, छत पर तो जाकर सुकून लेने से रहा। वो चिंचिलाकर बोला। तब सोफिया ने उस पत्थर से मज़ीद सर फोड़ने के बजाय इत्मीनान की सांस लेते हुए अपनी सारी तवज्जो सामने रखे पिज़्ज़ा की तरफ मबजूल कर दी। भूख तो रात से लगी हुई थी और इस वक्त मनो सलवा सामने रखकर वो अपनी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तिहान नहीं ले सकती थी। थैंक्स शुजा। दिल की आवाज़ लबों से बाहर निकली तो नौमान ने चौंक कर उसे देखा। वो सिर्फ उसके साथ कोल्ड ड्रिंक शेयर कर रहा था और नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमा रखी थीं। ये शुजा कौन है? कि तुम इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो? मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे लंबी चौड़ी बातें करने का। जब तुम कुछ कहा नहीं रहे तो ये कोल्ड ड्रिंक बाहर जाकर पी लो। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ। वो साफ गोई में भी किसी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। नौमान ने पहली बार उसके सामान और दीगर अशिया से नज़रें हटाकर बगौर उसे देखा। वो बार बार उससे खाइफ हो रही थी, मगर उसके चेहरे का एतमाद अभी तक अपनी जगह बरकरार था। उसके अंदाज में बेनियाजी और बेखौफी थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि नौमान उस पर नज़रें जमाए बैठा है, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतनी नफासत और सुकून से खा रही थी जैसे पिज़्ज़ा हट में बैठी हो। हालांकि कमरे का दर्जा हरारत, उसकी खस्ता हालत सोफिया की दिलकश शख्सियत के साथ मेल नहीं खाता था, बल्कि पूरी की पूरी सोफिया इस घर के दरो दीवार और मकीनों के दरमियान मिसफिट दिखाई देती थी। अभी उज़्मा और ताई अम्मा के साथ होने वाली तकरार का हल्का सा शायबा भी उसके चेहरे पर नहीं था। नौमान ने बेइख्तियार उसके हौसले की दाद दी और खड़ा हो गया। तुम भी तो मुझे कुछ नहीं बता रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम मुझसे ही सब कुछ पूछ रही होगी। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो सोफिया ने सर इस्बात में हिला दिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। शायद उसे अपनी इस चचाजाद से हमदर्दी हो चली थी, या फिर वो कोई हमदर्दी लेकर फ़ायदा उठाना चाहता था। मुझे पता है जिसे खुद अपनी खबर ना हो वो किसी को क्या रास्ता दिखाएगा। ये पहली बराह रास्त चोट थी जो नौमान को बहुत महसूस हुई थी। तुम ठीक कहती हो, हमें किसी के ज़ाती मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। वो कहकर रुका नहीं था। सोफिया ने आखिरी लुकमा लेकर मुस्कुराहट लबों में ही दबा ली थी। सफ़ीर से छोटी उज़्मा और फिर यह नौमान। सफ़ीर के बिल्कुल बरअक्स था। शायद इसने अपनी माँ के मिजाज और तरबियत का गहरा असर लिया था, लेकिन सोफिया को उस लम्हे के मुशाहदे की बिना पर अपने ख्याल में तब्दीली लाना पड़ी थी। वो रास्ता भटकने के इब्तदाई मरहले में था। उसने बुराई के छींटे ज़रूर पड़ने दिए थे और उन्हें रोका नहीं था, लेकिन दलदल में छलांग नहीं लगाई थी। दरअसल जिन घरों में बड़ों के दरमियान तफर्रका और चपकलिश हो, वहाँ छोटों को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करने वाला कोई नहीं होता। शायद उस घर की बदकिस्मती भी यही थी। सर, आपने देर कर दी। शायद अब वो यहाँ से प्रोग्राम ना करें। खुज़ैमा की समाअतें उन अल्फाज से बोझल तो हुई थीं, मगर अब दिल यह हकीकत मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल चाह रहा था वो फिर उस 3rd फ्लोर के इस्तकबालिया काउंटर के सामने खड़ा हो जाए और पूछे, क्या मैं खोला कमाल से मिल सकता हूँ? मगर इस बार उसके दिमाग ने फ़ौरन सर्जिश भी की थी। जिस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो ये तुम्हारी उम्र और हैसियत के साथ ज़ेब नहीं देती। अगर तुम उससे मिलना ही चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलो, बगैर किसी ताल्लुक़ वास्ते कि तुम उसके ऑफ़िस या स्टूडियो पहुँच कर जाओ। ये कोई अच्छी बात नहीं। वो खुद से मुखातिब था दिल ही दिल में। हम ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें करते रहते हैं, एक ये गलत बात भी सही। अब मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो हर कदम फूंक फूंक कर रखूँ। उसने फ़ौरन खुद को तसल्ली दी थी और अपनी अहमकाना सोच पर खुद ही मुस्कुरा दिया था। सुबह की फ़्लाइट कैंसिल भी नहीं हो सकती थी। अपने मुस्तकिल ठिकाने पर पहुंचना बेहद ज़रूरी था। उसे वो दिन याद आ गया था जब यहाँ आने की खबर दी गई थी।
وہ کتنا جھنجھلایا تھا، بیتوکی باتیں سنی تھیں آفس کولیگ کی، اور پھر سامیہ نے ایک نئی کہانی سنا دی۔ کم از کم یہ کہانی ہی تو تھی جس کا آج تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سامیہ کو پتہ چلے گا تو مزید تانے سننے کو ملیں گے۔ چلو وہ تانے تو پھر برداشت کر لوں، مگر اس دل کا کیا کروں جو یہاں سے جانے پر راضی نہیں اس سے ملے بغیر۔ اس نے بے بسی سے گھنیرے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سوچوں کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا جو پورے سال اپنی بہترین لوکیشن اور مناسب سہولیات کی وجہ سے آباد رہتا تھا۔ اس کے قریب ہی خاصا معروف بازار تھا۔ خزیمہ کو شاپنگ اور ونڈو شاپنگ ٹائپ کی تمام سرگرمیوں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ صرف ایک بار شاپنگ کرنے گیا تھا سامیہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے، ورنہ تو اس کے باقی کولیگز اور اس ہوٹل کے دیگر رہائشی اپنی اکثر شامیں بازاروں میں مٹر گشت کرتے وقت گزارتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک بہترین تفریح تھی اور اس کے نزدیک وقت کا ضیاع۔ لیکن اس وقت اس کے بے چین من کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا سوائے وقت کے ضیاع کے۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر گہری شام کا نظارہ کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ صبح روانگی کے لیے تمام تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ رات کا کھانا ایک 5 اسٹار میں یہاں کے دوستوں اور کولیگز کے ساتھ طے ہو چکا تھا، اور اس وقت 2 گھنٹے گزارنے اتنے مشکل بھی نہ تھے اگر خولا سے ملنے کی بے چینی نہ ستا رہی ہوتی۔ وہ یکدم پلٹا، اپنے حلیے پر طائرانہ سی نگاہ ڈالی۔ بلو جینز اور ڈارک بلو لائنوں والی شرٹ میں اس کا دراز قد اور صاف رنگت جو یہاں آ کر مزید نکھر گئی تھی، مقابل کو بے اختیار اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے لاپرواہ سا نوجوان تھا کہ اسے کوئی مخصوص ہیئر کٹنگ پسند نہ تھی، نہ برینڈڈ ڈریسنگ کے جنون میں مبتلا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی اور شفاف رنگت، کتابی چہرہ ان سارے لوازمات کے بغیر بھی اپنے اعتماد اور ذہانت کی دھاک بٹھا دیتا تھا۔ وہ دراصل اتنی آسانی سے نظر انداز ہونے والی شخصیت نہیں تھی۔ اپنے اس یقین کے باوجود خولا کے مقابلے میں اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کا اپروچ کرنے کا طریقہ غلط تھا یا جس راستے پر وہ چل نکلا وہ درست نہ تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے سیڑھیاں اترتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں خولا اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہوگی، کوئی لچا لفنگا یا پھر بدگماش آدمی سمجھتی ہوگی، لیکن میں نے آج تک اس کے ساتھ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی، اور نہ ہی میں کسی وقتی احساس سے مغلوب ہو کر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری تلاش کسی پائیدار اور دائمی رفاقت کے لیے ہے، اور میرا دل کہتا ہے وہ میرے لیے ہی بنی ہے۔ نادان دل اور ہوشیار دماغ کی کشمکش جاری تھی، اور وہ تیز تیز قدموں سے بغیر کسی سمت کا تعین کیے چلا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنا قدرے آسان تھا۔ شاید لوگ پیدل چلنا پسند نہیں کرتے تھے اپنی آرام طلبی کے باعث، یا پھر ان کے سٹیٹس پر فرق آتا تھا۔ بہرحال اب تک یہ اس کا مشاہدہ تھا کہ یہاں گاڑیاں زیادہ اور لوگ کم ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے قدرے مصروف سڑک کی طرف مڑ گیا تھا جس کے آخری سرے سے پر رونق اور اس شہر کی مہنگی دکانوں کی لمبی قطار کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ بازار عموماً غیر ملکیوں کی وجہ سے پر ہجوم اور پر رونق نظر آتا تھا۔ مست ملنگ سے فارنرز مختصر لباس میں جب ان گلی کوچوں کو رونق بخشتے تھے تو مقامی دکانداروں سمیت شوقین حضرات کی بھی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا تھا۔ شاید اسی حوالے سے خزیمہ کے کسی آفس کولیگ نے ریمارکس پاس کیے تھے جس پر وہ لاہور پڑھ کر رہ گیا تھا۔ اب اتنی بھی کیا دیوانگی، انگریز ہوں یا جرمن یا پھر چینی، کیا یہ لوگ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں یا پھر ان کے نقش و نگار الگ ہیں جو تم لوگ ٹائم پاس کرنے جاتے ہو؟ اس وقت تو اس نے ان کو خوب سرزنش کی تھی، اور اس وقت وہ خود اس ہجوم کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ رنگ اور روشنیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا جو اس کی تھکن اور بے چینی پر حاوی ہو رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار سمجھ میں آیا تھا کہ لوگ شدید تھکن اور فرسٹریشن کے وقت شاپنگ کے لیے جانے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سروس روڈ عبور کر کے ایک بڑی سی موبائل شاپ میں داخل ہو گیا۔ کم از کم ونڈو شاپنگ کے لیے لیڈیز ایریا سے بہتر یہ جگہ تھی۔ فوری طور پر تو نہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ موبائل چینج کرنے کا ارادہ ضرور رکھتا تھا، اور سامیہ نے بھی 2 دن پہلے فرمائشی نوٹ SMS کی صورت میں رجسٹرڈ کروایا تھا۔ میری سالگرہ پر آپ مجھے موبائل گفٹ کر رہے ہیں، کیمرہ اور FM ریڈیو کے ساتھ۔ یہ درخواست نہیں، اچھا خاصا حکم ہے۔ بہن اگر لاڈلی ہو اور جان سے پیاری بھی تو پھر اس کی فرمائش ٹالنا ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ مختلف برانڈز کے موبائل دیکھنا اور ان کی خصوصیات پر سیر حاصل معلومات کے لیے دوسرے کسٹمرز کے ریمارکس پر غور کرنا اس وقت کا خاصا مناسب مصرف تھا۔ وہ سامیہ کے لیے ایک موبائل سیٹ کو حتمی انتخاب بنانے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی۔ مالا، میرے خیال میں یہاں پاپا کے مطلب کا کوئی موبائل نہیں ہے، اور پھر تم نے لاسٹ ٹائم بھی انہیں موبائل ہی دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی ارد گرد کے ماحول کی پرواہ کیے بغیر خاصی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ خزیمہ ان کے برابر میں ہی کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ قریب نہیں تھی، تب بھی ان کے پاس سے آنے والی مسحور کن خوشبو اس ماحول کی خوشگواریت میں اضافے کے ساتھ اپنے قیمتی ہونے کا یقین بھی دلا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا بے اختیار ذرا سا گردن موڑ کر ان کا سرسری سا جائزہ لے لے، مگر غیر اخلاقی حرکت کی وارننگ نے فوراً محتاط رہنے کا اشارہ دیا تھا۔
وہ ہرگز بھی بہت زیادہ سنجیدہ، زاہد، خوش اور صنف نازک سے کترانے والا شخص نہیں تھا، مگر راہ چلتی عورت کا احترام بالکل اسی اہتمام کے ساتھ کرتا تھا جس طرح اپنے گھر کی عورت کا۔ خولا کمال اگر اپنی آواز اور باکمال گفتگو کے سحر میں گرفتار نہ کرتی تو وہ حلفیہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی کسی عورت کے ظاہری خال و خد کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے کا قصوروار ٹھہرا تھا۔ میرے خیال میں اس بار بابا کے لیے کوئی رسٹ واچ لے لیتی ہوں، کیا خیال ہے خولا؟ ایک اور نسوانی آواز بھرپور انگریزی لب و لہجے کے ساتھ گونجی۔ وہ بے اختیار پلٹا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھنے کی خواہش نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو خولا کمال اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی اپنی خولا۔ اس کی نظروں نے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھ کر اپنے برابر میں کھڑی لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ دونوں ہی فارنر تھیں، دونوں کے چہرے حسن و دلکشی کا لاجواب پیکر تھے، دونوں کا لباس مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج تھا، لیکن ستم یہ کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کا عکس۔ لیکن ایک چہرہ تو وہی تھا، اسٹوڈیو کے استقبالیہ والا۔ اس کا دل چاہا فوراً پوچھ لے کس نے خولا کا نام لیا اور کون خولا ہے۔ وہ دونوں رسٹ واچ لینے کا فیصلہ کر کے کاؤنٹر سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ خزیمہ ابھی تک اسی تذبذب میں تھا کہ مخاطب کرے یا نہ کرے۔ کیا دنیا میں ایک ہی خولا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو، لیکن اسٹوڈیو میں تو دماغ بھی تو حجت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے دیکھا وہ دونوں کسی بات پر بڑی دلکش ہنسی کا جلوہ دکھاتے ہوئے دروازے سے باہر نکل رہی تھیں۔ اس نے سیلز مین سے ایکسکیوز کیا اور انہیں نگاہ کے حصار میں لیتے ہوئے پیچھے لپکا۔ دل نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے پھسل گیا تو پھر تم صبر و شکر کا کلمہ پڑھنا اور ایف ایم کی دنیا کو قصہ پارینہ سمجھ لینا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خولا کمال سے نہ تو دل لگی کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے ایک اندیکھی لڑکی سے تفریح سوچ رہی ہے۔ اس نے دل و دماغ کے جھگڑے پر دونوں کو باز رہنے کی تلقین کی اور اپنے اعتماد کو مضبوط کرتے ہوئے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ دونوں دائیں سائڈ مڑ گئی تھیں۔ سد شکر کہ یہاں رش بھی نہیں تھا، شاید وہ کسی اعلیٰ برانڈ کی گھڑی کی تلاش میں تھیں۔ چھوٹی سی کرتیاں، اسٹریٹ ٹراؤزر اور گلے میں مفلر ٹائپ دوپٹے کے ساتھ ان کے مغربی خال و خد، سنہرے بال اور نیلی پرکشش آنکھیں دلکشی کا عجیب سا امتزاج پیش کر رہی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں جڑاؤ کنگن اپنی چمک اور نگینوں سے پھوٹنے والی روشنیوں کے باعث کلائی کی زینت میں اضافے کے ساتھ اپنی قدر و قیمت کا بھی بخوبی احساس دلا رہے تھے۔ ان کے بال جس سنہری دھات کے کلپ میں جکڑے ہوئے تھے، ذرا سا غور کرنے پر وہ بھی اپنی قیمت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ان کے اب بہت نزدیک آ گیا تھا اور اس نے پھر سنا تھا، خولا نانوں کے لیے کچھ اور بھی لینا ہے اور پھر ان کے بیٹے کے لیے بھی۔ بیٹا کون؟ وہ اس آواز کا رسیہ تھا، اس کی سماعتوں میں جلت رنگ سے بج رہے تھے۔ ارے بابا، وہی عاشر عباس۔ ان کی ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، مگر وہ لہجے کی خوشبو آواز کی جادوگری سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اب خود کو روکنا بے معنی تھا۔ وہ چند قدم چل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ سنجیدہ چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ کوئی بہت اہم بات کرنے جا رہا ہے۔ یس، اسے خولا نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ خزیمہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور بلا جھجک پوچھ بیٹھا، کیا آپ خولا کمال ہیں؟ ایف ایم؟ خولا اب تک ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، دانستہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اسے پہچاننا مشکل تو نہیں تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ اپنے مہذب لہجے کے ساتھ خولا سے ملنے کی درخواست کر رہا تھا، اور آج پھر وہ سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قسمت کچھ زیادہ ہی اس شخص پر مہربان ہے، اور اب اگر یہ سارا کھیل قسمت کا تھا، اس آنکھ مچولی میں جیت خزیمہ عادل کے حصے میں لکھی گئی تھی، تو وہ دونوں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں کا تعلق جس فیلڈ سے تھا، وہاں اس طرح کا تعارف حاصل کرنا کوئی اچھوتی بات نہیں تھی۔ خولا اس وقت بھی کشمالہ کے ساتھ کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر مالا کو سامنے کھڑے خزیمہ عادل کے ساتھ بھرپور ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں کشمالہ ہوں اور یہ خولا، اور آپ؟ بالکل پروفیشنل انداز۔ خزیمہ کو لگا وہ کسی انٹرویو کا امیدوار ہے۔ میں خزیمہ عادل، کیا ہم لوگ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کافی، ڈرنک، کچھ بھی؟ اس کا مخاطب کشمالہ تھی، لیکن چہرے اور آنکھوں سے عیاں ہونے والے مسرت کے رنگ دونوں کو بخوبی نظر آ رہے تھے۔ پلیز، آپ دونوں انکار نہیں کریں گی؟ شائستہ سے انداز میں کی جانے والی درخواست کو رد کرنا کم از کم کشمالہ کے نزدیک تو ایٹیکیٹس کے خلاف تھا، جبکہ خولا کے چہرے پر فطری سی الجھن اس بات کی غماز تھی کہ خزیمہ عادل اس کا عام سا فین نہیں ہے، اور اس لمحے وہ جس طرح دونوں کا راستہ روکے کھڑا ہے، اسے نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں۔ پھر کبھی صحیح، ابھی ہم دونوں جلدی میں ہیں۔ پہلی بار خولا نے براہ راست اسے مخاطب کیا تھا، آنکھوں میں الجھن اور بے نیازی کے تاثرات کے ساتھ۔ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اس کے خوشی سے چمکتے خوبرو چہرے پر صرف یہی صدا تھی۔ اپنی آواز اور سوچ سے اس کی پرسکون دنیا میں ہلچل مچانے والی یہ حسینہ معمولی لڑکی تو تھی نہیں، جو اتنی آسانی سے اپنا ساتھ اور قربت کی قیمتی لمحے دینے پر آمادہ ہو جاتی۔ اسے پتہ تھا وہ سمندر سے موتی چننے کے عمل سے گزر رہا ہے، جب وہ مشکل ہاتھ آئے گا پھر پھسل جائے گا۔
لیکن مجھے ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ میں کب سے آپ کی تلاش میں ہوں اور آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میری تلاش لا حاصل نہیں ہے۔ سڑک کے کنارے ایک بڑی سی گفٹ شاپ کے سامنے آتے جاتے لوگوں کی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتے انہیں رستہ دیتے یہ تینوں عجیب سی الجھن میں گھر گئے تھے۔ خزیمہ کو تو یقین تھا کہ وہ اپنی منزل کے سامنے کھڑا ہے اور خولا وہ ہمیشہ اندیکھی انجانی راہوں کے سفر سے خوف زدہ رہی تھی، سو اس وقت بھی اس کے چہرے کے تاثرات میں محض بے نیازی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پہچان کا ہلکا سا عکس تھا جو کسی بھی لمحے معدوم ہو سکتا تھا۔ خزیمہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس بھاگتے وقت کی ساری لگامیں کھینچ ڈالے۔ کشمالہ جی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہاں اس طرح کھڑے ہونا، لیکن میں یہاں میگنیٹ ہو گیا ہوں، کوشش کے باوجود نہ آگے جا سکتا ہوں اور نہ پیچھے، آپ دونوں کے بغیر۔ وہ کندھے اچکا کر اتنے مزے سے بولا تھا کہ کشمالہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے خولا کا ہاتھ تھاما۔ چلے مگر زیادہ دیر نہیں۔ خولا کے انکار کے باوجود کشمالہ کو خزیمہ عادل کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا۔ ویسے بھی بہت دنوں سے وہ اس شخص کے قصے سن رہی تھی، اس کی ای میلز، فون کالز، سارا کچھ ہی خولا اس سے شیئر کرتی تھی۔ اب وہ آنکھوں میں زمانے بھر کی سرشاری لیے سامنے کھڑا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ کشمالہ کو اس کی بے چینی پر ترس نہ آتا۔ ہم نے دل لگایا تھا بارشوں کے موسم میں، ایک دیا جلایا تھا بارشوں کے موسم میں، کس قدر نادان ہم کاغذ کے پھولوں سے اپنا گھر سجایا تھا بارشوں کے موسم میں۔ پہلے زندگی کی خوشیوں پر بے صبری اور ناشکرے پن کی قہر چھا گئی تھی، پھر بے حسی کے بادل گرجتے رہے، برستے رہے، اور آج بے اعتنائی، بے وفائی اور بے راہ روی کی مسلح دھار بارش اس تواتر سے ہو رہی تھی کہ اس کا پورا وجود جل تھل ہو گیا تھا۔ اندر آگ اور باہر برسات۔ عجیب طرح کے دو راہے پر کھڑی تھی ان کی روشن اور اجلی شخصیت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کمرے کی گلاس ونڈو کے سامنے کھڑے بارش کی ننھی بوندوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ تب بے رحم وقت نے انہیں وہ منظر بھی دکھایا جو ان کی مضبوط ذات کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ شمائلہ اپنے سجے سنورے خوشبو بھرے سراپے کے ساتھ منیر کمال کی گاڑی سے اتری تھی اور بارش کے ننھے قطرے اس کے بالوں پر ٹک گئے تھے۔ تبھی منیر کمال نے بڑی نزاکت اور نفاست سے ان قطروں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹ لیا تھا، بالکل اس طرح جیسے کبھی طارق محمود اس کے گالوں پر آئے آنسوؤں کو نرمی سے اپنی انگلیوں میں جذب کر لیا کرتے تھے۔ شمائلہ اپنی خاص نگاہ سے منیر کمال کو نواز کر اور وہ کورینچ بجا لایا۔ راجہ طارق محمود اندازہ کر سکتے تھے کہ اس لمحے دونوں کے چہروں پر کون سی داستان رقم ہے۔ بہت گرم جوشی کے ساتھ منیر کمال نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھاما تھا جسے شمائلہ نے بڑی ادا کے ساتھ کھینچ لیا تھا، اور وہ ہنستی ہوئی روش عبور کر کے اندر آ گئی تھی۔ ایک قیامت تھی جو راجہ طارق محمود کے سر سے گزر گئی تھی۔ صرف 2 ہفتے ہی تو ہوئے تھے انہیں یہاں سے گئے، اور وہ وہاں جا کر بھی اپنے گھر سے غافل بے نیاز رہنے والے مردوں میں سے نہیں تھے۔ روزانہ صبح و شام فون پر بات ہوتی تھی، اس کی ذہنی اور جذباتی تشفی کا ہر ممکن اہتمام بھی کرتے، دوری میں اپنی بے چینی کا احساس دلاتے اور توقع کرتے کہ وہاں سے ایسا ہی جواب آئے۔ اگر شمائلہ 2-4 باتیں کرنے کے بعد یوں ظاہر کرنے لگتی جیسے بہت تھکی ہوئی ہو یا پھر بہت سارے کام نپٹانے ہوں اور وہ اپنی سادگی میں یہ جان ہی نہ پائے کہ وہ تو دراصل گریز برت رہی تھی، رستہ بدلنے کا جواز ڈھونڈ رہی تھی، ان سے دور جانے کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سرشاری کے ان گنت رنگ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ طارق محمود کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے، اس لیے فوراً نگاہ نہیں پڑی تھی، اس لیے کوئی ہندی فلمی گانا گنگناتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی تھی۔ تبھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھنے کے بجائے راجہ طارق محمود کی پشت دیکھی۔ گھر کے آرام دہ لباس میں وہ گلاس ونڈو کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ گلاس ونڈو پارکنگ اور پھر روش کا نظارہ اچھی طرح سے کراتی تھی۔ اس کے مسکراتے لب یکدم سے سناٹے میں آ گئے۔ وہ برق رفتاری سے پلٹی۔ طارق، آپ کب آئے؟ آپ تو شاید 2 دن بعد آنے والے تھے نا؟ اس نے حسب عادت پیچھے سے اپنی باہیں ان کے گرد حمائل کرتے ہوئے مصنوعی خوشی کا اظہار کیا۔ راجہ طارق محمود نے بہت نرمی سے اس کا وجود خود سے الگ کیا۔ خوشبوؤں میں بسا ہوا یہ نازک اندام وجود اس لمحے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہوا تھا، اندر بھی آگ اور اب باہر بھی آگ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس ہستی اور گر ہستی کو لمحوں میں خاک کر دیں، مگر بعض خواہشیں بھی تو خاک ہوتی ہیں۔ وہ شمائلہ طارق محمود کو بھسم کر سکتے تھے اگر وہ ان کے جسم و جامع زندگی کی طرح نہ دوڑ رہی ہوتی۔ اس کے چہرے کا رنگ و روپ شگفتہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی آرزوؤں کو نہ مارا ہوتا، خود کو تمام عمر شمائلہ طارق محمود کے نام نہ کیا ہوتا۔ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تھے مگر ہار گئے، قسمت سے، محبت سے، اس انمول چاہت سے جو ان کی خوشنما آنکھوں کا اولین خواب تھی۔ انہوں نے وحشت بھری نگاہ اس کے بھرپور سراپے پر ڈالی۔ سرخ رنگ کی کامدار تنگ کرتی، گہرا گلا اور سیاہ رنگ کے موتیوں کے حصار میں سرخ و سفید گردن، اس پر ستم یہ وہ تنگ پاجامے میں دوپٹے سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ وہ بلا کے متناسب جسم اور دلکش خد و خال کی مالک تھی۔
चेहरा तो चेहरा, उसके जिस्म पर भी निगाहें ठहर जाती थीं। राजा तारिक महमूद के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता था कि आज उसके दिलकश सरापे पर किसी गैर की बेखुद निगाहों का पहरा था। वो हमेशा से खुद को बना संवार कर रखती थी, लेकिन उसका बनना संवरना तारिक महमूद को इसलिए अच्छा लगता था कि वो उनकी निगाहों को सैराब करता था। लेकिन आज वो किसी की अजनबी निगाहों में तिश्नगी का बाइस बनी थी। उनका बस नहीं चल रहा था अपनी आंखों की बेनाई छीन लें। मैंने आपको मना किया था शुमाइला कि आप अकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगी। आप जो काम करने जा रही हैं ये शरीफों का वतीरा नहीं, फिर भी आपने वही किया। निगाहों की वहशत और लहजे की थकन से शुमाइला के एतमाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तारिक, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? मुझे आपसे तो इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। ये तो एक हेल्थी एक्टिविटी है, लोग तो पता नहीं क्या क्या हॉबीज़ के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट में इंटर हो रही हूँ। वो बिला तकान बोलती चली गई थी और राजा तारिक महमूद आंखों में हैरत के साथ तासुफ के तासुरात लिए उसे यूं देख रहे थे जैसे वो पहली बार उनसे मिल रही हो, जैसे कोई अजनबी औरत उनके सामने बैठी हो। चुस्त कमीज़ उसके जिस्म के हर नशेब व फराज को नुमाया कर रही थी और इसी हुलिये में वो मुनीर कमाल से रक्स के असरार और नमूज सीख रही थी। क्या वो उसकी दिलकशी से घायल हुए बगैर रह सकता था? नहीं, कतई नहीं। वो बेइख्तियार चीखे थे और इस चीख में गुस्से से ज़्यादा वहशत और बेबसी नुमाया थी। शुमाइला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस रास्ते पर चल निकली हो और ये किस मशगले की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुमने हर वो काम किया जो मेरे मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता था, लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी हमेशा अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ रही। तुम्हें याद है ना, आशिर साल भर का नहीं था, तुम लंदन चली गई थी, शायद किसी ग्रूमिंग कोर्स के सिलसिले में। हालांकि वो कोई इतना अहम काम नहीं था, लेकिन चूंकि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स जा रही थीं और आशिर की वजह से तुम भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तुम्हारे शौक़ की राह में तुम्हारी मामता भी नहीं आई थी, तो मैं क्या कहता? याद है ना शुमाइला? वो जैसे शदीद घुटन में बोल रहे थे। आज उनका बस नहीं चल रहा था सारी मर्दानगी किनारे पर रख कर दहाड़े मार मार के रोएं। ये तो वो शुमाइला नहीं थी जो उनकी अव्वलीन चाहत और महबूबे नज़र थी, जिसकी कोई खामी उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। वो तो शादी से पहले भी ऐसी ही थी, किसी हद तक खुदगर्ज, अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाली, अपनी ख्वाहिशों की परिस्तार। उस वक्त उन्हें महसूस होता था कि उस जैसी हसीन और मुनफरिद औरत अगर ये सब ना करे तो दूसरों से मुमताज़ कैसे नज़र आए। लेकिन दूसरों से मुनफरिद नज़र आने का जज्बा आज उसे गहरी दलदल तक ले आया था और वो बज़िद थी कि ये फूलों भरा रास्ता है। उनकी आंखें झुलसने लगी थीं। प्लीज़ शुमाइला, डोंट डू दिस। बाबा अम्मा जी क्या सोचेंगे? उन्हें मत दुख दो। तुम जानती हो बाबा का मुकाम। वो आज जहाँ बैठ जाते हैं लोग उनके इल्म से सैराब होने के लिए घेरा डाल लेते हैं। तुम जानती हो उन्होंने हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारी। आज भी उनके लफ्ज़ों की हरारत फ़ैसलों का रुख बदल देती है और तुम वो करने जा रही हो जो उनकी इज्जत पर दाग लगाएगा। तारिक, ये मेरी भी तो ज़िंदगी है। क्या मेरा शौक़, मेरी ख्वाहिश कोई हैसियत नहीं रखती? हम हमेशा दूसरों की खातिर जीने और मरने की बात करते हैं, क्या अपनी ज़ात का कोई हक़ नहीं? ये तो मेरी ज़ात का कथारसस है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जो वो शर्मिंदा होंगे। वो जानते हैं उनकी बेटी अपने स्टेटस के ख़िलाफ़ जाकर कोई काम नहीं कर सकती। वो अपनी बात पर कायम थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई नदामत थी और ना ही थोड़ी देर पहले मुनीर कमाल के साथ रब्त व कुर्बत के तासुरात का कोई अक्स मौजूद था। राजा तारिक महमूद साखत निगाहों के साथ उसे देखने लगे। वो झूठ बोल रही थी। उसकी आंखें अपने हर फेल पर सरशार थीं और सितम यह कि वो सच से गुरेज़ां थी। उनका बस नहीं चल रहा था जाहिल मर्दों की तरह थप्पड़ों से उसका शादाब चेहरा मज़ीद सुर्ख कर दें। उसके बालों को जिन गैर हाथों ने छुआ उन्हें काट डालें, मगर वो कुछ भी नहीं कर सके। सब्र व ज़ब्त के जाने कितने दरिया उन्होंने अबूर किए जब आशिर का मासूम सवालिया चेहरा निगाहों के सामने आ गया। वो खौफज़दा नज़रों से दरवाजे में खड़ा था और माँ बाप दोनों से पूछ रहा था, मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों इस घर में पैदा हो गया जहाँ मेरे माँ बाप एक दूसरे की ज़ात पर इल्ज़ामात से बाज नहीं आते, जहाँ मेरे माँ बाप अपनी अना की सरबुलंदी के लिए मेरी ज़ात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं? मैं क्यों आया दुनिया में? उसकी आंखें अनगिनत सवालों की आमाज का बनी हुई थीं। उसके मासूम नकुश कभी माँ तो कभी बाप का अक्स अपने अंदर समोकर बस यही फरियाद करते नज़र आ रहे थे, मामा प्लीज़ बाबा से नहीं लड़ो ना, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, बहुत प्यार करूँगा आपको, प्लीज़। वो उसके गले में बाहें डालकर अपनी बेचैनी का इजहार कर रहा था। नन्हे नन्हे हाथों से उसके चेहरे को छू रहा था। कभी गर्दन में मुंह छुपा लेता और कभी उसकी नरम आगोश में छुपने की कोशिश करता। मगर कुदरत के कारखाने में पूरे एहतमाम से तख्लीक होने वाली ये माँ हैरत अंगेज़ तौर पर औरत होने की हर खूबी से माला माल और माँ होने के हर वसफ़ से जाने क्यों महरूम रह गई थी। उसके अंदाज में ममता की हरारत और बेसाख्तगी मफकूद थी। आशिर चंद लम्हे तक अपनी तिश्नगी मिटाता रहा, फिर मायूस होकर उसकी गोद से उतरकर सामने रखे फ्लोर कुशन पर टिक गया। यह उसकी नाराज़गी का इजहार था, माँ से भी और बाप से भी। राजा तारिक महमूद ने एक गहरी सांस ली
اور بے جان قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے عاشر عباس کے پاس آ گئے۔ اس کے سامنے دوسرا فلور کشن رکھا۔ کیا بابا یہاں بیٹھ جائیں سرکار؟ لہجہ حتی المقدور خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ وہ گلابی چہرہ بددستور خفگی کی لپیٹ میں تھا، البتہ گھنیری پلکوں میں چھپی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں قدر رعایت کا اظہار کرنے کے لیے باپ سے ہم کلام ہونے لگی تھیں۔ بابا آپ بزنس ٹور پر مت جایا کریں، آپ کا عاشر بہت مس کرتا ہے آپ کو۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ بے ساختہ بولا تو راجہ طارق محمود نے تڑپ کر اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ ان کے تپے سلگتے جسم و جاں کے لیے موسم سرما کی اس چمکتی ٹھنڈی برف کی طرح تھا جو خزاں آلود موسموں میں جلتی بلتی دھرتی کی ساری تپش اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ وہ بے ثمر خشک کھڑے درختوں کو نئی رتوں کی نوید دیتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے اندر بھی نئی رتوں کی نوید نے دستک دی تھی۔ انہیں لگا تھا جو خزاں آلود لمحہ ان کی نگاہوں سے گزرا وہ شاید ان کی نگاہوں کا واہمہ ہو، وہ اور شمائلہ اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہوں۔ لیکن وہ دلربا سی نظر، وہ دلکش سے انداز میں اس نظر کی پذیرائی، انہوں نے عاشر کو بے ساختہ اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ کر آنکھیں پوری طاقت کے ساتھ بند کر لی تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ گھنگروؤں کی تال پر اپنی عورت کا رقص نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شمائلہ اس گھر کا چراغ تھی، وہ اسے بجھتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں چلا کب ان کی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا اور عاشر عباس کے نرم و ملائم بالوں میں جذب ہونے لگا۔ انہیں یاد رہا تھا تو اتنا کہ شمائلہ اس لمحے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر کسی مساج کریم سے چہرے کا میک اپ اتارنے لگی تھی۔ لیکن کیا اس قیمتی کریم سے وہ نقاب بھی اتر سکتا تھا جو خود غرضی اور ہوس کی صورت اس کے دل و دماغ پر چڑھ گیا تھا؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہاں مگر وقت بہت ظالم ہے، آئینہ دکھانے میں دیر نہیں کرتا۔ اسے عادت ہے پہلے تماشا بنانے کی اور پھر تماشا دکھانے کی۔ وقت کے انصاف سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اگر وقت بھی اپنی سرشت بھول جائے، انصاف سے باز آ جائے تو دنیا میں اچھائی اور برائی کا پیمانہ شاید کسی کے پاس بھی نہ رہے۔ اس دن جو ساون ٹوٹ کر برسا تھا وہ بعد میں راجہ طارق محمود کی آنکھوں سے پیار کرنے لگا تھا۔ وہ ساون آشنا آنکھیں دل میں اتر جاتی تھیں۔ یہ احساس دلائے بغیر کہ انہیں برسنے کے لیے ساون رت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ دونوں راجہ طارق محمود کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نانو کے چہرے پر حسب عادت بڑی شفیق سی مسکراہٹ تھی اور خدیجہ بھی کچن کی اوٹ سے اپنا پسندیدہ نظارہ دیکھنے میں مگن تھی۔ اسے ہر حال میں ان دونوں کو دیکھنا تھا۔ آج تو پھر وہ اپنے پاپا کے ہمراہ بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ میں پاپا کے علاوہ نانو اور خدیجہ کا بھی حصہ ہے، خولا نے آتے ہی اعلان کیا تھا۔ لیکن خدیجہ کو تحفہ اسی صورت میں ملے گا جب وہ بیسن کا حلوہ فٹافٹ بنائے گی۔ نانو نے اسے ایک دفعہ بیسن اور پھر بادام کا حلوہ بنا کر کھلا دیا تھا۔ وہ میٹھی چیزیں بھی رغبت سے کھاتی تھی، شاید اسی لیے کشمالہ کے مقابلے میں اس کا جسم قدرے فربہ ہی مائل تھا، جبکہ کشمالہ اپنی نازک طبع کے باعث ہر چیز کو کھانے کا رزق نہیں لیتی تھی۔ شاید کچھ ایسی ہی عادتیں تھیں جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی تھیں۔ راجہ طارق محمود دونوں کی زبانی گئے دنوں کی روداد بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ میری بیٹیاں بور تو نہیں ہوئیں، پریشان تو نہیں کیا یہاں کے لوگوں نے؟ ان کا اشارہ خدیجہ کی طرف تھا جو فلور ٹیبل پر چائے کے لوازمات ترتیب دے رہی تھی۔ وقت بے وقت چائے راجہ طارق محمود کا شوق تھا جس پر کشمالہ کو بہت تشویش ہوتی تھی۔ پاپا ہمیں افسوس ہے، ہم لوگ یہاں پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ جو منیر نیازی نے کہا ہے نا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اگر مزید دیر ہو جاتی تو میں بھی ایک آدھ نظم لکھ ہی لیتی۔ خولا نے مزے سے کہا تو ان کے وجیح چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر آنکھیں سرشاری کے ان لمحوں میں بھی مسرتاں کے جگنوؤں سے آشنا نہیں ہوئی تھیں۔ کشمالہ نے ایک گہری سانس لے کر توجہ کا ارتکاز نانو کی طرف مبذول کر لیا جو عاشر کے نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھیں۔ بیٹے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی لے آتے۔ آپ کی آنکھوں کی ضدی ٹھنڈک میرے ہاتھ تو آئے۔ وہ ہنس پڑے ساون آشنا آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے تجھے کہا تھا اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ مدتوں کا گلہ ہے جو کسی آسیب کی طرح اس کی خوشیوں سے لپٹا ہوا ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے دونوں کی محبت سے محروم ایسا بچہ کیسے معاف کر دے تمہاری خطا، اپنی ماں کی خطا؟ کشمالہ پوری دلچسپی کے ساتھ عاشر نامہ سن رہی تھی۔ آخری بات پر اس نے کنکھیوں سے ان کا چہرہ دیکھا جو زمانے بھر کی تھکن لمحوں میں سمیٹ لایا تھا اپنے خوبصورت نقوش میں۔ 2 دن پہلے صاحبزادے آئے تھے میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے ساتھ کوئی دوست بھی تھا، ڈاکیومنٹری پروڈیوسر۔ اس کو ہیلپ چاہیے تھی۔ وہ کافی دیر میرے سامنے بیٹھا رہا، خاموش تصویر کی طرح۔ شاید اس کا دل ہی نہیں چاہتا وہ بھی کبھی اپنے باپ کو مخاطب کرے، اس کا درد سمیٹے۔ انہوں نے نانو سے کسی معصوم بچے کی طرح شکوہ کیا۔ وقت سارے دکھ بھلا دیتا ہے۔ وہ بے حس نہیں، ناراض ہے، شاکی ہے، اس کے دامن میں کوئی یاد نہیں۔ وہ بہت تہی دامن ہے، وہ لڑے گا بہت دنوں تک، لیکن تم نے ہارنا ہے بار بار۔ پھر ایک دن وہ ہار گیا تو تم جیت جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ ابھی اسے تنگ مت کرو۔
میں کب تنگ کرتا ہوں؟ مجھے تو خود یہ تنگی رہتی ہے کہ اپنے گھر کا سکھ چین چھوڑ کر سرکاری رہائش گاہ میں پڑا ہے، نہ کھانا وقت پر اور نہ سکون سے سونا نصیب ہوتا ہے۔ میں نے وہ محل اپنے لیے تو نہیں بنایا، آپ جانتی ہیں اچھی طرح وہ گھر میں نے عاشر کے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر بنوایا ہے۔ اس کی ہر چیز پر عاشر کی پسند کا رنگ حاوی ہے، پھر بھی وہ میرا امتحان لینے پر تلا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک بار سینے سے لگا تھا، اب کبھی ہاتھ بھی ملا لے تو بڑی بات ہے۔ وہ عاشر کو یاد کر کے خاصے مغموم سے ہو گئے تھے۔ خولا نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے خدیجہ کو آواز دی تھی کوئی نئی فرمائش کرنے کے لیے، جبکہ کشمالہ کا سارا دھیان، توجہ کا ہر پل صرف عاشر عباس پر مرکوز تھا۔ وہ ڈسٹرب پیرنٹس کا انوانٹڈ چائلڈ، پتہ نہیں عمر کے اس موڑ پر کس طرح کے ڈپریشن میں مبتلا تھا۔ وہ خاموشی میں محض نگاہوں سے کلام کرنے پر یوں دل و نگاہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اگر کبھی اس کے دل تک رسائی ہو گئی تو جانے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، وہ سوچے جا رہی تھی۔ کاشف کیانی نے اپنے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کشمیر کے جس پہاڑی علاقے کا انتخاب کیا تھا، وہاں بارش بن بلائے مہمان کی طرح تھی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہلکی ہلکی دھوپ کی مناسبت سے ٹی شرٹ اور ڈھیلا سا ٹراؤزر زیب تن کر کے کندھے پر کیمرہ لٹکائے شکار کی تلاش میں نکلتا تھا، مگر ہر بار اس کا اہتمام اس کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ پہلے تو سورج بادشاہ کی آنکھ مچولی شروع ہوتی، پھر بادلوں کی سلطنت میں جوش آتا، خوب گرج چمک کر اپنے ہونے کا احساس دلایا جاتا، اس یقین کے ساتھ کہ اس بار وہ نہ برسے تو کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کا بڑا واقعہ کاشف کے لیے وقت بے وقت کی بارش تھی، جو اس کے کام میں خلل ڈال کر خوب لطف اندوز ہوتی، لیکن مایوس اور بددل وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی کوہر چھانے لگتا، بادلوں کی گھن گرج شروع ہوتی، لوگ مویشیوں کو چراگاہوں سے سمیٹ کر لے جاتے اور ان کے ٹھکانوں پر باندھ دیتے۔ چھوٹی چھوٹی شفاف پانی کی ندیاں گدلے پانیوں سے بھر جاتیں تو لڑکیاں بالیاں بھی ان کی طرف رخ نہیں کرتی تھیں۔ بارش کا یہ گدلا پانی نہ تو کپڑے دھونے کے کام آتا تھا، نہ ہی گھر کے استعمال کے لیے، حتیٰ کہ ان پہاڑی جانوروں کے نخرے بھی اس قدر تھے، وہ بھی اس مٹیالے پانی کو پینے کی تکلیف نہیں کرتے تھے۔ کاشف کے لیے اس طرز زندگی کا مشاہدہ خصوصی دلچسپی کا محور تھا۔ وہ زندگی کی سچی اور حقیقی تصویر اپنے کیمرے کی آنکھ میں مقید کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے یہ راستہ دشوار تو تھا، لیکن اس کی پرتجسس فطرت اور حوصلہ انداز فکر کو دشواریوں سے گزرنے کا ہنر بھی خوب آتا تھا۔ وہ ندی نالوں، آبشاروں اور سرسبز درختوں میں گھری جھیلوں کے مناظر عکس بند کر کے کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی کارہائے نمایاں انجام دینا چاہتا تو آج یہ پروجیکٹ ابتدائی کے بجائے اختتامی مراحل میں ہوتا۔ لیکن اسے تو زندگی کی تلاش تھی، اسے زندہ انسانوں کے مسئلوں سے دلچسپی تھی۔ اس کے صبر آزما لمحات کا حاصل وہ انوکھے مناظر ہوتے تھے جب وہ نازک اندام عورتوں کو کئی من وزنی پتھر کی سلوں کو سر پر اٹھائے دیکھتا۔ وہ پتھر اٹھانے والی عورتیں اپنے گھر کی بنیادیں اس شوق کے ساتھ رکھتی تھیں کہ کاشف کو ان کی ہمت پر رشک اور اپنے ہم قبیلہ مردوں پر ترس آتا تھا، جو خود بھی اگر پتھر ڈھوتے تھے تو اس معاملے میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی مساوی سلوک کرتے تھے۔ اس نے ایک حاملہ عورت کو 2 مٹکوں کے بوجھ تلے دبے دیکھا تھا۔ المونیم کے چمکتے ہوئے مٹکے ایک دوسرے کے اوپر دھرے تھے، ان کے نیچے سر پر جانے کیا چیز تھی جو اپنی گولائی اور موٹائی کی وجہ سے مٹکوں کا وزن براہ راست سر تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ کاشف اب اس تجسس میں مبتلا تھا کہ یہاں کی عورتیں چشموں سے پانی لانے کے لیے یہ کیا طریقہ استعمال کرتی ہیں، اور اس چھوٹے سے ویل کا موجد کون ہے جو سر کو بھاری بھرکم مٹکوں کے بوجھ سے بچاتا ہے۔ وہ کسی عمر رسیدہ عورت کی تلاش میں تھا اور اب اسے عاشر عباس کی اشد ضرورت تھی۔ سرسبز درختوں میں گھرا عاشر عباس کا کاٹیج نما آفس کبھی عملے کی تنگی کا شکار رہتا تھا اور کبھی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث بہت سارے کام التوا میں پڑ جاتے تھے۔ آج کل وہ فنڈنگ کے لیے درخواست دینے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کرنے والا تھا، جس کی حکمت عملی تقریباً تیار تھی، اب صرف اس کے اطلاق کے لیے عملی کارروائیوں کا آغاز باقی تھا۔ اس وقت بھی وہ مختلف رنگوں کے بینرز کا جائزہ لیتے ہوئے خاصا مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، تبھی کاشف کیانی بغیر اطلاعی دستک کے اندر چلا آیا تھا۔ حضور والا جنگلوں کے مسیحا، شجرہ ہجر کے ہمنوا، کچھ ہماری بھی التجا پر غور کیجیے، ہمیں آپ کی رہنمائی اور مدد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ ہم ان پہاڑوں میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ وہ اس کے آفس میں رکھے مضبوط لکڑی کے صوفوں پر تقریباً نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تو عاشر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جس سرکاری مال پر تم اپنا بوجھ بے دردی سے ڈال رہے ہو ٹوٹ جائے گا، خاصا قدیم ہے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کنجوس آدمی۔ جو شخص راجہ ہاؤس کا مالک ہو، جس کے گھر دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، اس سے اسی قسم کے رویے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اچھا ہے ٹوٹ جائیں، نئے آ جائیں گے، لکڑی کی کون سی کمی ہے، تم اپنی پسند کے بنوا لینا۔ وہ مزید پسار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو میں بنوا لوں گا، لیکن وقت بے وقت تمہارے آنے کی کوئی تک ہے؟ عاشر نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے پین کے لیے بیل بجائی۔
मैं हर वक्त यहाँ डेरा डाल सकता हूँ, बस मुझे तरस आता है तुम्हारी इस सूरत पर। खासे लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, खामखा मेरी दीवानगी पर शक करेंगे। वो उसे यूं नज़रों से तोल रहा था जैसे कोई अपनी नई नवेली दुल्हन पर शौक लुटाता है। आशिर ने वाकई घबराकर रुख मोड़ लिया था। आशिर अब्बास सन ऑफ राजा तारिक महमूद, एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम राजी नहीं हो जाते मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जोग ले लूँगा, कपड़े फाड़ कर जंगलों में निकल जाऊँगा, अपनी ख्वाहिश से बाज नहीं आऊँगा। वो अपने डिजिटल कैमरे का लेंस बैलेंस करते हुए मजबूत लहजे और शरीर मुस्कुराहट के साथ बोला तो आशिर ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। पियन अंदर आ चुका था और हुक्म का मुंतजिर था। काशिफ ने ही उसे कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अपने साहब के ज़ाती खर्चे पर कुछ खाने को भी लिया, भाई बहुत भूख लगी है। 2-4 चुटकी जहर भी डाल देना, आशिर ने सर उठाकर कहा था। उसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साहब का अंदाज ही काफ़ी है। उस बेचारे को सिवाय कॉफ़ी के कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए सर हिलाकर बाहर निकल गया। काशिफ, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम मुझसे वो काम करवाना चाहते हो जो मैं कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़ समझो ना इस बात को। इस बार वो संजीदा था। तुमसे काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम एग्री हो जाओ। देखो शहजादे, मैंने ये तय कर लिया है कि हम दोनों इस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है मैं अपना मूड बदलूं। तुम कोई ऐसा अहम काम नहीं कर रहे जो मुतासिर होगा, और अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे फादर से बात कर लूँगा। क्या बंदा है, देखो तो थकन उड़ने लगे। वो तसव्वुराती आंख से राजा तारिक महमूद को देख रहा था, जो ब्राउन कलर के सफारी सूट में कीमती खुशबू आला ब्रांड के जूतों में जब उसके सामने आकर खड़े हुए थे तो वो एक लम्हे के लिए पलकें झपकाना भूल गया था। आशिर अब्बास की शख्सियत का सैर भी कम नहीं था, लेकिन ये बंदा तो किसी और ही दुनिया का लग रहा था, वो भी इस पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता इलाके में। उसने इतने पॉलिश्ड और रख रखाव वाले लोग सिर्फ यूरोप में ही देखे थे या फिर इस पहाड़ी इलाके में देखकर हैरत हुई थी। ये कुदरत का अजीब तजाद देखा उसने। या तो लोग बुनियादी सहूलतों को तरस रहे थे या फिर उनको अल्लाह ने इतना नवाजा था कि वो कई घरों की किफ़ालत के बाद भी माला माल थे। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे और ना ही उनकी बात मानने का मैं पाबंद हूँ। वो एकदम संजीदा हो गया था। मुस्कुराहट चेहरे से अचानक गायब हो गई थी। सफ़ेद लाइनों वाली स्याह शर्ट और स्याह ड्रेस पैंट में उसका लंबा चौड़ा वजूद उस चेहरे के साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था जिस पर तिफलाना सी जिद के रंग बिखरे थे, खफगी और नाराज़गी के वो रंग जो मासूम बच्चे को बेसाख्ता गले लगाने पर मजबूर करते हैं। क्या तुम्हारा अपने फादर के साथ कोई डिस्प्यूट है? वो भी कदरे संजीदगी के साथ इस्तफसार कर रहा था। नहीं, मैंने अपने फादर को पहली बार देखा था अब से चंद महीने पहले। मेरा उनके साथ कोई डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? वो गहरी सांस लेकर बोला। तभी पियन दस्तक देकर अंदर आ गया था। आज कैंटीन वाला छुट्टी पर गया है, कुछ नहीं है खाने को, बस ये बिस्किट ही मिला है। उसने कॉफ़ी और बिस्किट की ट्रे तपाई पर रखते हुए कहा। इस कंजूस के दफ्तर से ये भी मिल जाए तो काफ़ी है। काशिफ की बड़बड़ाहट आशिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। यह दुरुस्त है कि वो कंजूस था, मगर मुस्कुराहट के मामले में, और अगर इन तन्हाइयों में काशिफ कियानी जैसा दोस्त मुयस्सर ना होता तो बहुत मुमकिन था वो मुस्कुराना भूल ही जाता। गरम गरम भाप उड़ाती कॉफ़ी की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए काशिफ ने आशिर के चेहरे पर एक गहरी सी निगाह डाली। अभी थोड़ी देर पहले इसने क्या कहा था? मेरा अपने फादर के साथ कोई डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? मैं तो उनसे पहली बार मिला हूँ चंद महीने पहले। उसे दोनों ही बातें अनोखी और अनहोनी लगी थी। आशिर, अभी तुमने क्या कहा था? तुम पहली बार मिले हो? हाँ, शायद शऊर आने के बाद मैंने उनको करीब से पहली बार देखा है। एनीवेज कोई और बात करें, ये इतना अहम मौजू नहीं। तुम बताओ आज की क्या प्रोग्रेस है? वो मौजू पलटने के मूड में था। काशिफ ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। उसे इंसानी नफ्सियात के पर्द खोलने का हुनर आता था। उसे पता था आशिर की ज़िंदगी में कोई तो खला था।